بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کی یہ ہماری تیسری قسط ہے۔ اس قسط میں ہم سفر مدینہ سے مسجد نبوی کی تعمیر تک کے واقعات ذکر کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد 10 سال تک کا تذکرہ کر دیا تھا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد کفار نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر مزید ظلم و ستم کرنے لگے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ طائف کے سرداروں کو جا کر اسلام کی دعوت پیش کی جائے۔ طائف یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے سرداروں کے پاس گئے، دعوت پیش کی۔ عبدیہ، لیل اور مسعود، حبیب تینوں بھائی تھے۔ تینوں سرداروں کو اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن تینوں نے اسلام لانے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ بدتمیزی کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب تشریف لے جا رہے تھے تو بچوں کو پیچھے لگا دیا، نوجوانوں کو نبی علیہ السلام کے متعلق بری باتیں کہتے، آوازیں کستے، مارتے، پتھر مارتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اتنے مارے کہ آپ کی چپل مبارک تک، نالین مبارک تک خون آ گیا۔ آپ علیہ السلام جب بیٹھ جاتے وہ دوبارہ کھڑا کر دیتے۔ نبی علیہ السلام پر یہ بڑا سخت دن تھا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا احد سے بڑھ کر آپ پر کوئی سخت دن آیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ دن جب میں طائف میں دعوت دینے گیا تھا۔ سرداروں نے دعوت قبول نہ کی بلکہ شریروں کو میرے پیچھے لگا دیا۔ وہ پتھر برساتے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل امین تھے۔ جبریل امین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ فرشتے نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ابو قبیس پہاڑ کو اور قیقعان پہاڑ کو ان پر الٹ دوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اہل ایمان ہوں گے۔ تو بہرحال آپ کے اوپر پتھر برساتے رہے، یہاں تک کہ آپ اپنے مشہور دشمن عتبہ بن ربیعہ کے باغ کے پاس پہنچے۔ عتبہ کو، جو آپ کا بڑا دشمن تھا، لیکن اس دن آپ پر اسے رحم آیا۔ اس نے اپنے غلام کو، جو نصرانی تھا، اس کا نام عداس ہے، اس کو بھیجا، انگور لے کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے اسے دعوت پیش کی۔ وہ غلام
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ طائف سے جب آپ واپس ہو رہے تھے، مقام نخلا تک پہنچے، رات میں نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنات نے واپس آ کر اپنی قوم کو تبلیغ کی تو مکہ شریف میں جنات کے بڑے بڑے گروہوں نے اسلام قبول کیا۔ قرآن پاک میں سورہ جن کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ پر ظلم و ستم ہوتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ، جس کا پہلا نام تھا یثرب، اب یثرب کہنے کی اجازت نہیں ہے، اب مدینہ منورہ ہے، اسی نام سے اس شہر کو پکارا جائے گا۔ اوس و خزرج قبیلے کے لوگ جو کہ بت پرست تھے، مدینے کے رہنے والے، انہوں نے یہود سے سن رکھا تھا کہ ان قریب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ وہ انتظار میں تھے کہ ہم پہلے ایمان لے کر آ جائیں گے۔ 6 افراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ایمان لے آئے، 6 افراد۔ پھر اگلے سال 12 افراد مینا میں ایمان لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص، کوئی معلم ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو ہمیں اسلام کی تعلیم دے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ ان کے اسلام لاتے ہی پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اگلے سال مدینہ منورہ میں 72 لوگ حضور کے پاس آئے، حضور سے بیعت کی کہ ہم آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال سب قربان کر دیں گے۔ جب یہ بیعت ہو گئی اور مدینہ منورہ میں ایک اچھی خاصی تعداد ایمان لا چکی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ یہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ حکم آ گیا کہ آپ صحابہ کو کہہ دو کہ ہجرت کریں، کیونکہ مکہ میں تو ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ مکہ کے کفار کو بھی پتہ چل گیا، وہ روکنے کی کوششیں کرنے لگے۔ بہرحال لوگ ہجرت کرتے رہے، صرف بیمار لوگ یا غریب لوگ جن کے پاس ہجرت کے پیسے نہیں تھے، وہ مکہ میں رہ گئے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت علی، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ کفار کو پتا تھا یہ سب ہجرت کر رہے، تو کفار نے آپس میں میٹنگ رکھی دار الندوہ میں کہ کیا کیا جائے۔
ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے، یعنی ہر قبیلے سے ایک ایک جوان لے لیا جائے، یہ سب مل کر محمد پر حملہ کرے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آمادہ ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سلایا۔ چادر بھی حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوڑھی ہوئی تھی۔ حضرت علی کو آپ نے چھوڑا کیونکہ کچھ لوگوں کی امانتیں تھیں کہ تم امانتیں واپس کرنا پھر آنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین آپ نے پڑھی اور سامنے سے نکل گئے، کفار کو نظر ہی نہ آئے۔ راستے میں پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق بھی سفر میں ساتھ تھے۔ غار ثور میں 3 دن آپ نے قیام کیا، آگے بڑھے۔ مدینے میں آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ مکہ سے مدینے تک کا سفر تھا 12 دن کا۔ 12 دن گزر گئے لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے۔ لوگ انتظار کر رہے۔ لوگ روزانہ مدینہ منورہ کے باہر ایک میدان میں جمع ہو جاتے، صبح جمع ہو جاتے، پھر دھوپ جب سخت ہو جاتی واپس چلے جاتے کہ حضور آئیں گے، آ جائیں گے۔ اس طرح دن گزرتے رہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر آپ جہاں پر آج مسجد قباء واقع ہے، وہاں آپ بنو عمر بن عوف قبیلے کے ان کے سردار کلثوم بن ہدم کے گھر آپ نے قیام کیا۔ کلثوم بن ہدم کی زمین پر آپ نے ایک مسجد تعمیر کی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف میں موجود ہے، مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی توفیق دے ہم جائیں اور مسجد قباء میں نماز ادا کریں۔ یہیں پر دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی چند دنوں بعد تشریف لے آئے۔ 2 ہفتوں سے زائد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قیام کیا۔ پھر آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنو سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ نے ادا کیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا مدینے میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں قیام فرمائے۔ آپ نے کہا جہاں یہ اونٹنی بیٹھے گی ہم اسی کے ہاں رکیں گے۔ اونٹنی چلتی رہی، ہر ایک چاہ رہا ہے کہ یہیں پہ بیٹھ جائے، لیکن جا کر کے جہاں اللہ کا حکم تھا وہ اونٹنی بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا۔ اب معاملہ یہ پیش آیا کہ یہاں پر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسجد موجود نہیں ہے، تو آج جو مسجد نبوی ہے، پھر بعد میں تو توسیع ہوتی رہی، 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، وہ خریدی گئی اور مسجد تعمیر کی گئی۔ یہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے تعمیر ہوئے۔ آپ پھر ابو ایوب انصاری کے گھر سے اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور دیگر صحابہ نے خواب میں آذان دیکھی۔
اذان کے الفاظ خواب میں سنے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو کہا کہ یہ الفاظ حضرت بلال کو سکھائیں، وہ اذان دیں گے۔ اسی دن سے اذان شرعی کا آغاز ہوا، اذان ہونے لگی اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ دنیا کے ہر کونے میں اذان ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اسلام سربلند تھا، سربلند رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو اور عروج عطا فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس قابل بنیں کہ اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مسلمان سے زیادہ مضبوط مسلمان پسند ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔